ناظرین، بہت اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مودی ہمارا یار ہے، حیران نہ ہوئیے گا، بتاؤں گا کیسے۔ مودی ہمارا یار ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ ایسی، کل سے پرسوں آپ نے کچھ سنا ہوگا کہ اکتوبر میں جی ہماری جنگ ہو سکتی ہے، دوبارہ کوئی چھوٹی جنگ۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا کوئی چیز چل رہی ہے؟ انٹیلیجنس کیا ہے؟ رپورٹ کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ مودی تو چائنا کی طرف پینگیں بڑھا رہا ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو ان پہ بات کرتے ہیں، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات پہ آتے ہیں کہ مودی تو چائنا سے سیدھا ہوا ہے اور اپنے بڑی نیازمندی کے ساتھ کوششیں کر رہا ہے، اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہا ہے اپنا۔ اس سے پہلے وہ اس کا اجیت دوول چلا گیا تھا، اب وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں خود بھی جا رہا ہے۔ اور سنا ہے، اب میں یہ یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہ بھارت کے اندر سے بڑے سینئر تجزیہ کار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے جا رہے ہیں، بنتی کے انداز میں جا رہے ہیں وہاں۔ تو یہ جو وہاں پہ جایا جا رہا ہے، اور پھر بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا نے یوریا کھاد جو بند کر دی تھی انڈیا کو، وہ کھول دی ہے، اس کی سپلائی بحال کر دی ہے۔ پھر دوسری خبر یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کی ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہونے والی ہیں۔ تو آخر چائنا کو کیا ہو گیا؟ کیوں بھائی یہ انڈیا پہ اتنا اب دوبارہ سے کیوں مہربانیاں؟ اور پھر یہ کہ اس کا اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم کیوں جنگ کی باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب اطلاعات ہیں یہاں پہ کہ 1 اکتوبر میں ایک جھڑپ ہو سکتی ہے، اور وہ مطلب اسمال اسکیل وار ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مودی کی طرف سے وہاں پہ رابطے شروع ہوئے ہیں تو چائنا نے ایک بڑی سیدھی دو ٹوک دونوں کو، پاکستان کو اور انڈیا دونوں کو کہا ہے کہ بھئی اپنے تعلقات کو نارملائز کریں۔ اب تعلقات کو نارملائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان تو نارمل ہی تھا، پاکستان نے تو کوئی پنگا نہیں لیا، نہ پہلے لیا، نہ پنگا لینے کا کوئی موڈ ہے ابھی۔ ہاں، وہ اور بات ہے کہ ایک اور موڈ ہے، میں آگے جا کے بیان کرتا ہوں، وہ تھوڑا اگریسو موڈ ہے، وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ تو انڈیا کو کیا پھر پرابلم ہے کہ وہ کیوں آئے گا پھر جنگ کی طرف اگر ایسا ہے؟ تو اس نے جب یہ کہا تو وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ بھئی ہندوتوا سے جان چھڑا لو، یہ جو تمہاری ہندو انتہا پسند ذہنیت ہے اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور وہ جو پاکستان مخالف ایک بات بنا کے، ایک ہوا بنا کے تم ووٹ لیتے ہو، کچھ اور ڈھونڈو۔ اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو ہندوتوا اور بی جے پی آر ایس ایس ایک ہی چیز، تو ان کا وجود ہی اس انتہا پسند فلسفے پہ ہے، انتہا پسند ذہنیت پہ ہے، تو پیچھے ہٹیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مودی ویسے ہی ریٹائرمنٹ میں ہے، اس کو پارٹی کے اندر بہت بڑا ایک مخالفت کا سامنا ہے کہ یہ کر کچھ نہیں پایا، یہ جو پاکستان مخالف ہمارا مسئلہ یہ وہ، تو اس پہ تو اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے مودی کے لیے یہ چائنا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس شرط پہ ہیں، تو وہ ڈیلیور کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو جب مشکل ہوگا، وہ ٹرائیاں تو کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے چونکہ امریکہ نے اس کو اچھا خاصا پریس کیا ہوا ہے، اور امریکہ نے بھی کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کیا ہوا ہے کہ اس نے تو اس کو چائنا کے خلاف تیار کیا تھا، اور انڈین آرمی چائنا کے خلاف کیا، پاکستان کے خلاف کچھ نہیں کر سکی۔ یہ جو ایک چھوٹا سا T20 میچ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس میں اصل میں تول لیا ہے امریکہ نے انڈین فوج کو اور انڈیا کو، اور یہ نتیجہ اخذ ہو گیا ہے کہ بھئی ہمارے کام کے نہیں ہے یہ۔ اگر چائنا کو روکنا تھا اور ان کے ذریعے روکنا تھا تو پھر یہ وہ نہیں ہے، یہ اس میں وہ دم نہیں ہے۔ تو اس لیے اب امریکہ نے تو اپنی جو پرانی پالیسی تھی پرو پاکستان وہ ری وزٹ کی ہے، اور اس نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے بھائی، ہمارے پرانے الائی بھی ہیں، ہم تو ان کے الائی ہیں، اور خطے میں ہم نے بہت کچھ امریکہ کے لیے کیا ہوا ہے تاریخ میں۔ تو اس وجہ سے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ ایک کاروباری آدمی ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ بھئی اتنا بڑا انڈیا ہے، اتنی کمائی کرتا ہے، اور ہمیں کچھ نہیں آتا، ہماری ہی کمپنیوں سے کرتا ہے، تو ہمیں آنا چاہیے وہ مال، تو وہ مال نہیں آ رہا، تو یہ دوسری وجہ ہے۔ اب ادھر سے امریکہ نے پریس کیا ہوا ہے، ادھر وہ اس کو اپنی طرف سے امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس ادر آپشنز ہیں، تو وہ رشیا سے بھی بنا کے رکھے ہوئے ابھی تک،
اور چائنا سے بنانے جا رہا ہے اور زیادہ قربت اختیار کرنے جا رہا ہے اور برکس کی دھمکی لگا رہا ہے. برکس میں رہنا نہیں چاہ رہا. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں, یہ برکس کا جاسوس ہے, یہ برکس کا غدار ہے. یہ جو اتنا بڑا ایک اتحاد ہے, جو معاشی اتحاد ہے بڑے ملکوں کا, جو جن کی معیشتیں ترقی کر رہی ہیں, ان کا یہ اتحاد بنا تھا نا برکس کے نام سے. اور یہ برکس بیسیکلی ڈالر کا دشمن ہے. یہ وہ والا اتحاد ہے جو ڈالر دشمن ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے غداری کی, جو سب سے پہلے مخبری کی تھی کہ بھئی یہ تو برکس والے جو ہیں, یہ جو 4-5 ملک ہیں, میں پہلے بتا چکا ہوں, برازیل ہے, انڈیا اس میں ہے, چائنا ہے, ساؤتھ افریقہ ہے, اور پاکستان اس کا مبصر ملک ہے. تو یہ تو دراصل آپ کو آپ ڈالر کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور یہ ڈالر کو ڈی ڈالرائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں. ڈالر کی جگہ پہ کرنسی لانا چاہ رہے ہیں, IMF کی جگہ پہ اور ورلڈ بینک کی جگہ پہ بینک لانا چاہ رہے ہیں. یہ سب سے پہلے مخبریاں انڈیا نے کی تھی امریکہ کو. تو وہ برکس میں رہنا نہیں چاہ رہا, لیکن برکس کو استعمال کر رہا ہے. تو خیر یہ اس کے ٹیکٹکس ہیں, اور ان ٹیکٹکس میں آخر نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ یہی ہے کہ وہ فیل ہوگا. اور مین وائل کیا ہو رہا ہے خطے میں ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دوران اسرائیل ایران پہ ایک اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اور وہ اس کا ارادہ ہے سپٹمبر میں, سپٹمبر یا اینڈ آف دا سپٹمبر یا سٹارٹ آف دا اکتوبر. یہ اب چل رہا ہے کہ اس میں وہ حملہ کرنے کی تیاری پوری کر رہا ہے, اور وہ اس بار اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو جائے. اب یہ جو جنگ ہوگی یہ خاصی مطلب یہ ہے کہ ایک گمسان کی جنگ ہوگی. ایک طرف تو وہ جو پہلے سے اٹیک کر رہا تھا اس طریقے سے اٹیک بھی کرے گا, اور تھوڑا اپنی حکمت عملی بدلے گا. اسرائیل جو ہے اس پچھلی دفعہ اس کو بڑی مار پڑی تھی جوابی حملوں سے. اور دوسرا یہ کہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا, کسی نہ کسی طریقے سے ایران کے اندر لوگوں کو اتارے گا, تاکہ وہاں پہ جو حکومت ہے, یہ جو اس وقت جو نظام چل رہا ہے, یہ اس کو تبدیل کیا جائے. اچھا, اب اس دوران انڈیا ایک اپرچونٹی دیکھ رہا ہے اور وہ شرارت کرنے کے موڈ میں ہے. تو یہ انٹیلیجنس ہے, یہ ہے اصل میں جو پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں ایک اسمال اسکیل وار ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے اصل میں یہ انٹیلیجنس ہے کہ اس دوران وہ کرے گا. اس بار تیاری مکمل پہلے سے طے شدہ ہے. کچھ بتا بھی دیا گیا ہے, میں نے ڈیٹیل بھی بتائی تھی کہ مشرق کیوں کہا گیا کہ مشرق سے حملہ کریں گے, وہ کہاں سے حملہ ہوگا. تو اس دفعہ ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی جائے گی. اور میں نے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ ٹائم نہیں لگے گا. پچھلی دفعہ شاید کوئی 5 سے 6 کو شروع ہوا تھا, تو 10 سے 11-12 کو جا کے ختم ہو گیا تھا, تو 6 دن 7 دن تھے. اس دفعہ شاید 3-4 دن میں لالو لال. مطلب یہ کہ ایک سائڈ سے شروع کریں گے, دوسری سائڈ سے, اور بس اسی پہ پھر وہ اس میں مافیاں شافیاں آ جائیں گی. اس لیے کہ اس دفعہ اگریسو ہے, ادھر سے کوئی ایک موو ہوگی, ادھر سے فل فلیج ہوگا, اور وہ محاذ ایک سے زیادہ ہیں. میں پہلے بھی ڈیٹیل سے بتاتا رہا ہوں, اب بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو بنگلہ دیش کی اندر سے, مغربی بنگال, جھارکھنڈ, اڑیسہ, بہار, جو اس کا ایسٹ بنتا ہے بھارت کا. پھر میزائل ابابیل بتا بھی دیا گیا, فیلڈ مارشل نے ابابیل کا ذکر بھی کر دیا, اور بھی میزائل. اور اس کے علاوہ پھر تیاری رہے گی ہماری ویسٹ سے, یعنی کہ اس کا گجرات اور جو راجستھان ہے, کیونکہ یہ ہیں اس کے اصل میں کاروباری مراکز. یہاں پہلا حملہ ہوگا, دوسرے حملے کی نوبت نہیں آئے گی, اور یہ وہ گھٹنے ٹیک دے گا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مودی ہمارا یار ہے. مودی کیسے یار ہے؟ مودی نے پچھلی جنگ کی ہماری برتری ثابت ہو گئی. ہم علاقے میں اپنا بلے بلے بیجا ہو گئی ہے. اب امریکہ جیسے سارے چودھری ہمارے ساتھ, تو مودی کی مہربانی ہے نا, اسی نے کیا تھا. تو اب وہ ایک نیا کام کرنے جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ, میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, ایک نوٹم جاری کیا اس نے, کہ اس نے بحیرہ ہند میں ایک نوٹم جاری کیا ہے کہ وہ کوئی بڑا میزائل کا تجربہ کرنے جا رہا ہے. اس کی کوئی رینج ہوگی کوئی اراؤنڈ 3000 کے قریب, اس کا وہ تجربہ کرنے جا رہا ہے. تو کر لے, تو اس سے ہمیں فائدہ ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیا فائدہ, تجربہ وہ کرے گا, میزائل اس کا وہ اپنا بنائے گا یا بنا لیا اس نے اور اس کا تجربہ کرے گا. فائدہ ہمیں یہ ہے کہ جب بھارت کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں سیدھا سا بہانہ مل جاتا ہے. تو ہم بھی اپنا
بین الاقوامی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں کر پائے تھے ابھی تک، جس میں بڑا شور بھی انڈینز نے ڈالا، امریکہ کو ہمارے پیچھے لگانے کی کوشش کی کہ دیکھیں یہ آپ کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، یہ وہ والا میزائل بنا رہا ہے، تو ہم بھی ٹیسٹ کریں گے نا جی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کرے گا اور ہم نہیں کریں گے، تو ہمارے پاس تو ہے، تو ہمیں تو موقع چاہیے تھا، تو وہ ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے۔ 20 اور 21 کا پہلے اس نے ایک نوٹم جاری کیا تھا 17-18 کا، اور وہ رینج تھوڑی سی، اب اس نے رینج بھی بڑھا دیا اور ناٹم بھی آگے لے گیا 20 سے 21 تک، پتہ نہیں 1 کرے گا 2 کرے گا کتنے کرے گا، وہ اب اپنا کو میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کے بعد ہم کریں گے۔ تو مودی ہمارا یار ہے، وہ ہمیں مواقع فراہم کرے گا اور ہم اپنی برتری ثابت کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے۔